صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، رب العالمین نے اپنی کتاب القرآن المجید الشفاء میں ارشاد فرمایا: وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنِ اصْطَفِيَ نَفْسَهُ۔ ملت ابراہیم سے اپنے آپ کو دور وہی رکھتا ہے جو نا سمجھ ہو، لا علم ہو۔ ذوالحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے۔ ہر انسان مسلمان ہونے کے ناطے ان ایام میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اجاگر کرنے کے لیے اپنی وسعت کے مطابق قربانی کا اہتمام کرتا ہے۔ رب العالمین نے بے شمار مقامات پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اجاگر کیا ہے، اور بے شمار انعامات سے رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا بھی ہے۔ اتنے سارے انعامات میرے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیوں عنایت فرمائے؟ بہت ساری قربانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ جب ان قربانیوں کو میرے اللہ نے یوں ارشاد فرمایا: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اللہ کی رحمت سے پورا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے کائنات میں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ میرے اللہ نے بے شمار مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ رکھا ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے تو اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ اپنے کسی مردہ بھائی کے لیے نماز جنازہ ادا کرتا ہے، وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ الغرض بے شمار ایسے مقامات ہیں جہاں رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اجاگر کیا۔ اس سیرت کو پڑھ کر میں اور آپ بے شمار ایسے مقامات پر اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اجاگر کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، جانور خرید رہے ہیں۔ کیا وہ اوصاف جن کی وجہ سے اللہ احکم الحاکمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بلند مقام دیا، کیا وہ ہمارے اندر بھی ہیں؟ دیکھنا تو یہ چاہیے کہ جس کی ہم سنت کو اپنا رہے ہیں، جس کی شریعت کو ہم اجاگر کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، جانور خرید رہے ہیں، کیا وہ اوصاف ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں یا نہیں؟
جب ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالی تو گھر میں ہی شریعت کی مخالفت پائی. آج ہمارے گھروں میں کتنے ہی ایسے مقامات پر شریعت کی مخالفت پائی جاتی ہے. ہمارا مرنا ہو، جینا ہو یا شادی مقامات کے مواقع ہو تو وہاں شریعت کو پس پردہ ڈال دیا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ دیکھا کہ میرے گھر میں شریعت پر عمل نہیں ہو رہا، میرے گھر کے اندر ہی بت بنانے کا کام جاری ہے. ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر، بعض میں تازر بھی لکھا ہے ان کو، پر کیا بھی یہ تفسیری اختلاف ہے. وہ بت بنایا کرتا تھا، نمرود کا مشیر تھا، خاص مشیر جس کو کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو میرے اللہ نے جب علم عطا کیا، سوچ سمجھ دی، فرمایا یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ نہ یہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کسی کے کوئی کام آتے ہیں. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. میرے ابا جان، میرے اللہ نے مجھے علم دے دیا اس بات کا کہ یہ بت تمہارا کچھ نہیں کر سکتے. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو. لیکن بات اب کفر کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے. بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم برائی کو دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، سب سے پہلی ذمہ داری سیرت ابراہیم پڑھنے والوں، اپنانے والوں، سننے والوں، سنانے والوں، سب سے پہلا کام کیا ہے؟ یا ابت، اے ابا جان، اس کی عبادت نہ کرو. آگے باپ کا انداز کہتا ہے، قال اراغب عن انت الہتی یا ابراہیم. اے ابراہیم، کیا تم ہمارے معبودوں سے بے رغبتی کرتا ہے؟ لارجمنک واہجرنی ملیا. یا میں تجھے مار کر رجم کر دوں گا، یا میں تجھے نکال دوں گا یہاں سے. باپ کا رد عمل سامنے آ گیا، لیکن کتنی عظمت والا بیٹا تھا. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی. ابا جان، السلام علیکم، میں اللہ سے بخشش مانگوں اور تیرے لیے. گھر چھوڑ کر باہر نکلتے ہیں، قوم کو دیکھتے ہیں کہ قوم بتوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے. قوم کے پاس جاتے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. کس انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اللہ مجھے دکھا تاکہ میں اپنی اس قوم کو سمجھاؤں، بتاؤں. اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تاکہ یہ قوم دیکھ کر ایمان لے آئے. اللہ، یہ تو قوم نشانیاں مانگنے والی ہے، یہ تو کہنے والی ہے کہ اس پتھر سے، پہاڑ سے اونٹنی نکلے گی، آ کے بچے کو جنم دے گی، ہم تجھ پر ایمان لائیں گے. یہ انبیاء کو ایسے کہتے تھے. اے میرے اللہ، کوئی ایسی نشانی مجھے دے دے، میرے سامنے کوئی ایسا مقام ظاہر کر دے. اے اللہ، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ میرے اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ. اے ابراہیم، 4 پرندے لے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو اپنی طرف مانوس کر. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے بنا لے. پھر ان کو تو پہاڑوں پہ پھینک دے. پھر ان کو ثم ادعوهن، پھر ان کو تو بلا.
اگر میرے اللہ کی وحدانیت دیکھنا چاہتا ہے، میرے اللہ کے رنگ دیکھنا چاہتا ہے، میرے اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر دیکھنا چاہتا ہے، اس قوم کو بتانا چاہتا ہے تیرے باپ نے تو نہیں مانا، تو اس قوم کو بتانا چاہتا ہے یہ تو کام کر، ثم ادعوہن، پھر ان پرندوں کا نام لے لے کر بلا جس کو فصرہن تو نے اپنی طرف بلایا تھا، سدھارا تھا، اپنی طرف مانوس کیا تھا، تو ان کے ساتھ کھیلتا تھا، بولتا تھا، تیری کو بولیاں سمجھتے تھے، ثم ادعوہن، پھر ان کو بلا، یأتینک سعیا، وہ تیرے پاس اڑ کر آئیں گے جن کو تو نے ایک ایک ٹکڑا کر کے پہاڑوں پر پھینک دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، لیکن قوم ہر ظلم تھی، بتوں کی عبادت میں وہ دل میں پھنسی ہوئی تھی۔ پھر ایک اور طریقہ آزمایا، اے میرے اللہ مجھے دکھا میرا رب کون ہے۔ جب میرے اللہ نے دکھایا، فلما رعا کوكبا، جب انہوں نے ستارہ دیکھا چمکتا ہوا، روشنی لیتا ہوا، فرمایا ھذا ربی، ممکن ہے یہ میرا رب ہو۔ فلما عقل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين، فرمایا یہ تو چھپ گیا، اس نے کیا روشنی دینی ہے، یہ اپنی روشنی کو برقرار نہیں رکھ سکا، یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے۔ چاند کو دیکھ لیا، فلما عقل، جب چاند بھی غائب ہو گیا، پھر کہا کہ یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة، فرمایا جب صبح ہوئی سورج کو دیکھا پوری کائنات کو چمکانے والا۔ فلما افلت، فرمایا جب وہ شام ہوئی وہ بھی غروب ہو گیا، کہا انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم جس کے ساتھ تم شرک کرتے ہو میں ابراہیم اس سے بری ہوں۔ سمجھانے کا انداز دیکھیے، لیکن قوم پھر بھی ہر طرح نہ مانی۔ باپ کو سمجھایا، قوم کو سمجھایا، پھر اسلوب بدل لیا، چلے گئے بتوں کے باڑے خانے میں، جہاں وہ بت رکھے ہوئے تھے، آزر نے بنا بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ قوم کہتی تھی ابراہیم آؤ ہمارے ساتھ میلے پر جاؤ، فرمایا انی سقیم، بھائی میں بیمار ہوں، میرے اندر جو بیماری ہے جس کی وجہ سے میں کڑتا ہوں کہ تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو، میں بیمار ہوں، میں نہیں تمہارے ساتھ جا سکتا۔ جب دیکھا کہ قوم ساری میلے پر چلی گئی ہے، بتوں کا گھر خالی ہے، قوم نہیں ہے، چلے گئے بتوں کے ساتھ۔ ما لکم لا تنطقون، انہیں مخاطب ہو کر کہتے تم کیوں نہیں بولتے، ما لکم لا تاکلون، تم کیوں نہیں کھاتے، یہ اتنی شرینیاں کھانے مٹاس تمہارے سامنے پڑی ہے، کیوں نہیں کھاتے تم۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب کوئی جواب نہ آیا تو انہوں نے پھر کلہاڑا دیا، سارے کے سارے بت توڑ دیے اور کلہاڑا بڑے بت کے کاندھے پر لٹکا دیا۔ جب قوم آئی، قوم نے دیکھا آج ہمارے معاشرے میں بھی کتنے ہی ایسے بت ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کتنے ہی لوگ درباروں کے مجاور بنے بیٹھے ہیں، کتنے ہی لوگ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہیں کہ وہاں بزرگ بھی دفن نہیں ہے، بابا بھی دفن نہیں ہے، محض بابے کے کپڑے لا کر وہاں دفنا دیے اور برسوں سے وہاں عرس چل رہا ہے۔ ہمارے حیدرآباد ٹاؤن میں ہی ایسی جگہ ایک ہے، بزرگ جانتے ہیں جو جانتے ہیں کہ بابا جی کے کپڑے دفنا دیے اور پھر سالہ سال وہاں عرس چل رہا ہے، ہم دور کیوں جائیں۔ بلکہ ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہو گئے، سارے بت توڑ دیے۔ جب قوم نے آ کر یہ حال دیکھا کہ ہمارے بتوں کو تو یہ حال ہوا ہے، ہمارے بتوں کو تو توڑ دیا گیا ہے، اب دیکھیں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے میں بھی ہیں کہ ایک بزرگ زندہ ہے، اس سے جا کر تو سمجھ آتی ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، نیک ہے، تہجد گزار ہے، نمازی ہے، پرہیزی ہے، اس سے جا کر کوئی کہے کہ اے بزرگ، اے اللہ کے ولی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے صحت دے، اللہ میرے کاروبار کو جا کر دے، بہت سمات دعائیں اس سے کروائی جا سکتی ہیں، لیکن ایک بابا، ایک بزرگ، ایک اللہ کا نیک ولی اس دنیا سے چلا گیا،
جو اپنا ایک بازو حرکت میں نہیں لا سکتا، اس کے مرید اس کو غسل دے رہے ہیں، اس کے کپڑے اتار رہے ہیں۔ اگر کوئی زندہ آدمی ہو اس کے کپڑے اتار کر مجھے دکھاؤ۔ تمہارا وہ معاشرے میں ایسا ستیہ ناش کرے گا کہ رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں گے کہ اس نے فلاں کسی بندے کو ننگا کیا تو اس نے مار مار کے اس کی درگت بنا دی۔ اب ایک بزرگ اس دنیا سے جا رہا ہے، اب یہ مرید اس کے کپڑے کاٹ رہا ہے کینچی سے، وہ بابا اس کو منع نہیں کر رہا کہ تم میرے کپڑے نہ کاٹو۔ اب اس کے اوپر پانی ڈالا جا رہا ہے، اس کو ہاتھوں سے صابن لگائی جا رہی ہے، اس کا کفن دفن کیا جا رہا ہے۔ اب یہ بزرگ لا ينفع ولا يضر، نہ اس کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ قوم کو سمجھایا ہے، قوم کہتی ہے وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی پایا تھا، وہ ایسے ہی ان کی پوجا کرتے تھے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں بتاؤ ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ وہ جو فلاں قبر پہ جاتے تھے وہ غلط تھے، وہ فلاں دربار پہ جاتے تھے غلط تھے، وہ فلاں مجاور بن کے بیٹھے وہ غلط تھے؟ آج ہم بھی یہ کہہ دیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دور کے مشرک بھی یہی کہتے ہیں آباءنا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے بابا کو اپنے دادے کو ایسے ہی پایا تھا، وہ ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ نفع نقصان کے مالک ہے یا نہیں ہے۔ آج ہمارا معاشرہ بھی یہی کہتا ہے میرا ابا فلاں دربار پہ جاتا تھا، میں نے بھی وہیں جانا ہے۔ میرے باپ دادا فلاں پیر کے مرید تھے، چاہے وہ پیر نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ ہمارے حیدرآباد ٹاؤن میں بھی کتنے ہی ایسے لوگوں نے پیر بنائے ہوئے ہیں کہ وہ پیر نماز نہیں پڑھتے، آگے سے وہ نام مراد کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے نام کی پڑھ لی ہے۔ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت یہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آخری وقت میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ یہ آج کے لا ينفع ولا يضر، نہ کسی کے نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک، یہ پیر کسی کو آ کر زندہ کر سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو بتایا ہے، سیرت ابراہیم اپنانے والوں، قربانی کرنے والوں سنو، اپنے باپ سے شروع کی تبلیغ، قوم کو سمجھایا، پھر طریقے اپنائے، پھر قوم کے بتوں کو توڑ دیا، پھر قوم کہتی ہے اب کیا کریں؟ کون ہے یہ؟ سمعنا فتى يذكر يقال له ابراہیم، قوم کہتی ہے ہم نے ایک بندے کا نام سنا ہے، نوجوان ہے، یقال له ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، لوگوں کو اس کا ابراہیم کے نام سے پکارتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی قربانیاں دی، باپ نہ مانا، باپ نے گھر سے باہر نکال دیا، قوم کو سمجھانے لگے۔ اب قوم نے کس تکلیف کا انتظار کیا، کس تکلیف کا بندوبست کیا، اب قوم سامنے لے آئی۔ لیکن وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہا کہ ہاں مجھے موت دے لو، تمہارے یہ باتیں فلاں بھی کرتے فلاں بھی کرتے، نہیں، وہاں بھی ان کو کہا بتاؤ تمہیں نفع نقصان کا مالک کون ہے، تمہیں شفا کون دیتا ہے، تمہیں بیمار کون کرتا ہے؟ میرا تو اللہ وہ ہے جو مجھے صحت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، مجھے مارتا بھی ہے، میرے رزق کا بھی مالک ہے۔ ساری تبلیغ کی لیکن قوم نہ مانی۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہیں جو نہیں مانتے، قرآن بھی سامنے رکھ لو، حدیث بھی سامنے رکھ لو، قرآن بھی ٹھیک ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمارا مولوی کہتا ہے ہم نے ایسے نہیں کرنا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کے مشرک کہتے تھے اے ابراہیم تو نے ان کو توڑ دیا ہے، تو نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہم مانتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہم پھر بھی ان کی عبادت کریں گے۔ کیوں؟ وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ اب اکیلے ابراہیم، ہم بھی کہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، ہم کیسے تبلیغ کریں، ہم کیسے لوگوں کو سمجھائیں؟ تنہا اکیلے ابراہیم علیہ السلام قوم کے سامنے کھڑے ہیں، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب کیا فیصلہ ہوا قوم کا کہ اس نے تو ماننا نہیں ہے، حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلا دو، اپنے الہوں کی مدد کرو۔ کہتے ہیں نا کہ مشرک کا جو ذہن ہوتا ہے وہ کند ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ کوئی بھی چیز نہیں جاتی،
हर्रिकू, इसको जला दो, वंसुरू आलिहतकुम, जिससे हम अपनी औलादें मांगते हैं, मुनाजात करते हैं, जिसके सामने हम जाकर खड़े होते हैं, जिससे हम सब कुछ उम्मीद के हामिल हैं कि ये बुत हमारा सब कुछ कर देंगे। वंसुरू आलिहतकुम, कहते अब अपने इलाहों की मदद करो। मत मारी गई मुशरिकी, अपने इलाहों की मदद को, हर्रिकू, इसको जला दो। अब फैसला हो गया, बाप भी उसकी कौम में शामिल है, अपने बेटे को देख रहा है कि बेटा आग में जलने वाला है, आग जलाई गई, लकड़ियां इकट्ठी की गई, तो उस आग को जलाने के लिए, जिसको हम ये छिपकली कहते हैं, वज़र, अरबी में इसको वज़र कहते हैं, तो शरीयत में है कि अगर इस वज़र को, इस छिपकली को कोई एक ही वार में, कोई जूता उठाकर मार दे, कोई छरे से मार दे, किसी चीज से मार दे, एक ही ज़रब के साथ इसको मार देगा, अगर वो मर गई उसको 100 नेकियां मिलेंगी। अगर फिर वो नहीं मरी, उसने जूता उठाया, दूसरी ज़रब से, दूसरी मार से वो मर गई, उसको 50 नेकियां मिलेंगी। अगर फिर भी नहीं मरी, अगर तीसरे बार से उसको मारता है, उसको 25 नेकियां मिलेंगी। ये शरीयत ने कानून बना दिया। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसी को तकलीफ तो नहीं देता, ये डसता तो नहीं है, ये मारता भी नहीं है, इसका जहर भी असरअंदाज नहीं होता? तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलाई गई, ये आग को भड़काने के लिए उसमें फूंके मारा करते। ये अंबिया की गुस्ताख है। आज हम भी अपने ऊपर नजर दौड़ाएं, हम अंबिया की गुस्ताखी कहां कहां कर जाते हैं। कितने ही ऐसे मुकामात हैं हमारे घरों में, हमारे बाजारों में, हमारी गलियों में, हमारे कारोबार में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को पसे पर्दा डाल दिया जाता है, नहीं माना जाता, जानबूझकर भी नहीं माना जाता। एक तो इल्म नहीं है, फिर जानबूझकर भी नहीं माना जाता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ गया, कुरान आ गया, हदीस आ गई। देखिए ये वज़र, ये छिपकली इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जलाने वाली आग में ये फूंके मारा करती थी कि आग भड़क जाए, आग और बुलंद हो जाए, शोले और बुलंद हो जाए। मेरे अल्लाह ने फरमाया, इसको मारोगे, शरीयत तुम्हें सवाब देगी। आग जला दी गई, लेकिन मेरे अल्लाह के लिए जो कुर्बानी देता है, अल्लाह के लिए आगे होता है, अल्लाह दुनिया में, ये तारीख में लिखा हुआ है कि जो अल्लाह के हो जाए, अल्लाह का पसंदीदा बन जाए, अल्लाह वाला बन जाए, अल्लाह उसको दुनिया में भी जिल्लत से बचाता है और आखिरत में भी जिल्लत से बचाता है। मेरे अल्लाह भी यहाँ उसको बुजुर्गी से नवाजते हैं। क़यामत वाले दिन मेरे अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाएंगे, जो दुनिया को छोड़कर अल्लाह वाला बन जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि तुमने आग जला ली कि मैं अब मान जाऊं, तुम्हारे बुजुर्गों को मान जाऊं, तुम्हारे बातों को मान जाऊं, तुम्हारे बुतों को मान जाऊं, कब्रों को मान लूं। नहीं, उन्होंने फिर भी फरमाया कि ला यस्मऊ वला यनफऊ, तुम्हारे ये बुजुर्ग न सुनते हैं, न देखते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं, तुम इसकी इबादत क्यों करते हो? जब आग को जलाया गया, आग में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला गया, मेरे अल्लाह ने फौरन आग को हुक्म दे दिया, कुलना या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, ए आग ठंडी हो जा, कैसी हो जा, बर्दन व सलामन, सलामती वाली, मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहीं ठंड न लगे। तफसीरों में लिखा है कि 40 दिन, 1-2 मिनट नहीं, आज हम ऐसी कुर्बानियां देने के लिए अल्लाह के लिए तैयार नहीं है, अल्लाह के पैगंबर के लिए तैयार नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिसकी आज हम सुन्नत को उजागर करने की तैयारी कर रहे हैं, सुन्नत को अपनाने के लिए कुर्बानी देख रहे हैं, कुर्बानी खरीद रहे हैं, उस मेरे अल्लाह के लिए जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी है, अल्लाह ने 40 दिन वो आग जलती रही। जब 40 दिन के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, कौम को देखते हुए जब आग से बाहर निकले तो कौम हैरान रह गई। लेकिन बुत परस्त थी, कहाँ समझती थी? फिर बादशाह नमरूद के सामने पेश किया गया।
کہ بادشاہ یہ ایسے نہیں مانتا، یہ آگ سے ہی بچ گیا، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے۔ اب بھی ان کے دلوں میں یہ نہیں گیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس اللہ کو ہمیں ماننا چاہیے تھا اس اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے پیش ہو گئے، مناظرہ چل نکلا۔ نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں، تو کہتا ہے میرا رب زندہ کرتا ہے میرا رب مارتا ہے، انا احیی و امیت، دیکھو میں بھی ماروں گا میں بھی زندہ کروں گا۔ دو بندے منگوائے جیل سے، جو بے قصور تھا اس کو مار دیا، جو قصوروار تھا اس کو آزاد کر دیا۔ کہتا دیکھو میں نے مار بھی دیا ہے زندہ بھی کر دیا ہے، یہ مرنے والا تھا سولی پہ چلنے والا تھا، میں نے اس کو آزاد کر دیا تھا، جو بے قصور ہے میں نے اس کو سولی پہ چلا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے نمرود، اے بادشاہ، اے نامراد، اے کافر، میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأت بہا من المغرب، اگر تو اتنا رب ہے اپنی ربوبیت منوانا چاہتا ہے کہ میں رب ہوں میری عبادت کی جائے، ستاروں کی لوگ عبادت کریں میری کریں عبادت، فأت بہا من المغرب، لا سورج کو مغرب کی طرف سے لے کر آ۔ فبہت الذی کفر، میرے اللہ نے فرمایا پھر کافر انکار کرنے والا لعنت کا مصداق بنیا، منہ پھیر کر نکل گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، میرے اللہ کہتے ہیں کہ یہ انسان میرے اللہ ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے۔ جو خود سمجھنے والا نہ ہو اللہ اس کو ہدایت کہاں دے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اللہ نے کتنے ہی مقامات فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، لوگوں ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو، اور وہ دین وہی ہے جو میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، جو مکہ میں نازل ہوا ہے مدینہ میں نازل ہوا ہے۔ آج کتنی ایسی شریعت ہے کہ لوگ انسان دیکھیں مکہ میں شریعت پر لوگ عمل کیسے کرتے ہیں، مدینے میں شریعت پر لوگ عمل کیسے کرتے ہیں، تبھی ہمارے معاملات درست ہوں گے، سلجھیں گے کہ ایک انسان اگر شریعت پر عمل کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے، وہی انسان جب قربانی کرتا ہے پھر اس کو ایک لذت بھی آتی ہے شرینی بھی آتی ہے، اس کا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ میں یہ کام ٹھیک کر رہا ہوں درست کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سیرت ابراہیم کو پڑھ کر سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔